بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم اسکول آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم امتحانی نقطۂ نظر سے نثری اقتباس کی تشریح کا طریقہ اور اس کے اصول و ضوابط سیکھیں گے۔ تشریح کا طریقہ سکھانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تشریح اور سلیس میں کیا فرق ہے۔ بچوں، آپ نے 6th 7th اور 8th کلاسز میں عبارت کی سلیس کی ہے، اور سلیس کا مطلب کیا ہے؟ آسان اور سادہ زبان میں لکھنا، یعنی مشکل الفاظ کو سادہ اور آسان انداز میں لکھنا سلیس کہلاتا ہے۔ اس میں آپ جو ہے وہ عبارت کو سادہ اور آسان انداز میں لکھتے ہیں اور اختصار سے کام لیتے ہیں، جبکہ تشریح کا مطلب ہے خوب کھول کر وضاحت کرنا، تفصیل سے بیان کرنا، اور تشریح کرتے ہوئے آپ اقتباس کے مرکزی موضوع تک پہنچ کر اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور وضاحت کرتے ہوئے اقوال، آیات اور احادیث کے حوالہ جات بھی لکھتے ہیں۔ اس میں صرف مشکل لفظوں کے معنی نہیں لکھنے ہوتے، بلکہ الفاظ کے معنی کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ آپ کے بورڈ کے پیپر میں اقتباس کی تشریح کا سوال نمبر 3 کے طور پر آتا ہے، اور اس طرح سے آتا ہے: درج ذیل عبارات کی تشریح کریں، حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ یعنی 2 عبارات ہوتی ہیں، اور ان دونوں عبارات کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ ایک عبارت کی تشریح کے نمبر 5 ہیں، اور نمبروں کی تقسیم اس طرح سے ہے: حوالہ متن 1 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی مصنف کا نام آدھا نمبر اور سبق کا عنوان آدھا نمبر۔ تو مکمل جو حوالہ متن آپ لکھیں گے اس کا 1 نمبر ہوگا، مشکل الفاظ کے معنی کے 2 نمبر اور عبارت کی تشریح کے 2 نمبر۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سوال 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ جب انٹرمیڈیٹ کا امتحان ہوتا ہے تو اس میں اس سوال کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی کی بجائے جو ہے وہ آپ سے سیاق و سباق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن میٹرک تک جو ہے وہ اردو کے پیپر میں اس سوال کے 3 اجزاء ہیں، جن میں حوالہ متن، مشکل الفاظ کے معنی اور عبارت کی تشریح ہے، اور 2 عبارات کی تشریح آپ کو کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حوالہ متن کسے کہتے ہیں۔ حوالہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے نشان، اشارہ، پتہ وغیرہ۔ متن کے معنی ہے اصل عبارت، یعنی وہ عبارت جس کی تشریح کی جائے۔ اس لحاظ سے حوالہ متن سے مراد یہ ہے کہ دی ہوئی عبارت کس مضمون سے یا کس سبق سے لی گئی ہے، اور اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے۔ امتحان میں حوالہ متن پوچھا جاتا ہے اور اس کے نمبر مقرر ہیں، یعنی 1 نمبر حوالہ متن کا ہوتا ہے، اور اس میں 2 باتیں جو ہیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں، یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ مزید آپ جو ہے وہ حوالہ متن میں ماخذ کے بارے میں بھی لکھ دیں اور صنف نثر کے بارے میں بھی لکھ دیں، تو اس سے ممتحن پر آپ کے پیپر کا بہت اچھا تاثر پڑے گا۔ سیاق و سباق کے بارے میں ضمناً ہم پڑھ لیتے ہیں، ویسے یہ آپ کے سوال کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق الگ الگ نہیں لکھیں گے، یہ ایک ترکیب ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ سیاق کا مطلب ہے مضمون کا ڈھنگ یا طرز، یعنی زیر تشریح عبارت سے کے بعد کا حصہ جو ہے وہ سیاق کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے کا حصہ جو ہے وہ سباق کہلاتا ہے۔ اور سباق کے معنی ہے ربط یا تعلق۔ سیاق و سباق موقع محل کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو زیر تشریح عبارت ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں باقی سبق سے۔ گویا سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کا مضمون سے کیا تعلق یا ربط ہے۔ لفظی طور پر سیاق سے مراد ہے پیچھے کی بات، اور سباق سے مراد ہے نثر پارے سے آگے مضمون کیسے بڑھنا ہے۔ اسے ہم موقع محل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عبارت کس موقع سے لی گئی ہے اور اس سے پہلے کیا بات چل رہی ہے۔ اگر عبارت کسی کہانی سے لی گئی ہے تو بتانا ہوگا کہ کہانی کے آغاز، درمیان یا آخر سے لی گئی ہے۔
آپ کے پیپر میں جب سوال آئے گا اور آپ سے سیاق و سباق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو آپ مختصراً اقتباس کی تشریح سے پہلے یہ ضرور ذکر کریں گے کہ یہ عبارت جو ہے وہ سبق کے آغاز سے لی گئی ہے، درمیان سے لی گئی ہے یا آخر سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد حل لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی ہے اس سوال کا حصہ۔ اس عنوان کے تحت آپ کو دی ہوئی عبارت میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بتانے ہیں اور ان کی تشریح کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بتائیں اور تشریح کریں۔ اگر ایسا نہ بھی پوچھا گیا ہو تو بھی مشکل الفاظ کے معنی دے دینے چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہرحال تشریح کا ہی حصہ ہیں۔ اب یہ جو حصہ ہے یعنی زیر تشریح عبارت کو وضاحت سے لکھنا، یہ اس سوال کا سب سے اہم حصہ ہے اور اس کو بہت احتیاط سے آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی بھی بات غیر متعلقہ یا غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے۔ تشریح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کھول کر بیان کرنا، شرح کرنا، تفصیل، تفسیر، وضاحت، کھولنا، وضاحت۔ علم طب میں بدن کا کل حال بیان کرنا، یہ حصہ بہت اہم ہے جسے وضاحت کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اس حصے میں دی ہوئی عبارت کو آسان اور سہل الفاظ میں پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کی خوب وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی جملہ یا فقرہ اگر اجمالی طور پر بیان ہوا ہے تو اس کی وضاحت کر دیں، یعنی مختصراً اگر کوئی جملہ یا فقرہ بیان ہوا ہے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کو تفصیل سے لکھیں۔ دوران تشریح ہم معنی اقوال، آیات، احادیث اور اشعار کی صورت میں ایک دو حوالے بھی درج کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اشعار کا حوالہ صرف آپ اسی صورت میں دیں گے اگر وہ اشعار ریلیونٹ ہو، عبارت سے متعلق ہو۔ اگر عبارت سے متعلق نہیں ہے، بے موقع یا بے محل اشعار آپ درج نہیں کریں گے۔ حوالہ اگر اردو زبان کا نہ ہو تو حوالہ لکھنے کے بعد نیچے چھوٹی بریکٹ میں اس کا اردو ترجمہ ضرور لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد عبارت میں اگر کسی تلمی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اساتذہ دوران لیکچر اپنے طلباء کو اشعار، اقوال، آیات اور احادیث وغیرہ لکھواتے ہیں، طلباء ذوق و شوق سے وہ لکھتے ہیں اور انہیں یاد بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ادبی ذوق بھی قدرے بہتر ہوتا ہے اور وہ تیاری بھی بہت اچھے طریقے اور سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اقتباس کی تشریح کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ آپ نے پیپر میں اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ صفحے کے درمیان میں سوال نمبر 3 لکھیں گے، کٹا ہوا مارکر استعمال کریں گے اور اسے ڈبل لائن کر دیں گے۔ اس کے نیچے آپ پورا سوال لکھنے کی بجائے، کیونکہ آپ کے پاس وقت محدود ہوتا ہے اور اس محدود وقت کو بہترین استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر سوال کی ہیڈنگ بنا لیں۔ تو آپ اس سوال کی ہیڈنگ دیں گے اقتباس کی تشریح یا تشریح متن بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے نیچے آپ لکھیں گے پہلے پیراگراف کا نمبر، الف، اور اس کو بھی ڈبل لائن کر دیں گے۔ یہ اقتباس آپ کی کتاب کے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل سے لیا گیا ہے۔ عبارت کو آپ ڈاٹڈ فارم میں لکھیں گے، اس کی پہلی سطر کے 3 الفاظ اور آخری سطر کے 3 یا 4 الفاظ لکھ کر جو ہے وہ اس کو ظاہر کر دیں گے اور پھر نیچے حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ان 2 باتوں کے نمبر ہیں لیکن ماخذ اور صنف نثر کے نمبر نہیں ہیں، ان کا تاثر بہت اچھا پڑتا ہے۔ سبق کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل اور مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ اب یہ بتا دوں آپ کو کہ آپ نے سبق کا پورا جو ہے وہ نام لکھنا ہے اور مصنف کا نام بھی مکمل ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ مولانا الطاف حسین حالی کی بجائے صرف مولانا حالی لکھیں تو اس سے آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ اور سبق کا نام بھی آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ سبق کا نام کیا ہے۔ پھر ماخذ یعنی اس سبق کا سورس یا وہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سبق جو ہے یہ یادگار غالب سے لیا گیا ہے جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے، مرزا غالب کی شخصیت کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اور صنف نثر یعنی یہ جو سبق ہے اس کی صنف کیا ہے، مضمون ہے، انشائیہ ہے، خاکہ ہے، سوانح ہے، سیرت ہے، کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو صنف نثر اس سبق کی ہے سوانح نگاری۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اس کو ڈبل لائن کر دیں گے اور بلاگ بنائیں گے۔
الفاظ معنی لکھیں. جو انڈر لائن الفاظ ہیں ان کو آپ لکھیں گے مروت، شرم یا لحاظ بدرجہ غائب بہت زیادہ. وہیں ہما اس کے باوجود قصیدہ، تعریفی نظم، الفاظ معنی آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے. اگر آپ کو الفاظ معنی اچھی طرح یاد ہوں گے تو اس میں آپ کے پورے نمبر آئیں گے. یعنی حوالے متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی میں آپ کے نمبر پورے آ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کو یہ ٹھیک طرح سے یاد ہو. اب آپ دیکھیں اقتباس کی تشریح آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے. اس کے لیے ضروری ہدایات سن لیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پیراگراف کو یا عبارت یا اقتباس کو 2 سے 3 بار پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس عبارت کے مرکزی موضوع کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس عبارت کا مرکزی موضوع کیا ہے. ہر سطر کی وضاحت کی بجائے اگر آپ مرکزی موضوع تک پہنچ گئے تو آپ کے لیے وضاحت کرنا آسان ہو جائے گا. تشریح کا آغاز مصنف کے تعارف سے کیا جانا چاہیے اور اس کا اسلوب نگارش آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تشریح طلب عبارت کو مؤثر اور سہل الفاظ میں واضح کیا جائے اور تشریح کرتے وقت اصل موضوع کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. آپ کے انداز میں بے ساختگی ہونی چاہیے. حوالہ جات کا تعلق اصل عبارت سے ہونا چاہیے. بے محل اور غیر متعلقہ حوالہ جات سے گریز کرنا چاہیے. یعنی یہ نہ ہو کہ زبردستی آپ کوئی بھی حوالہ لکھ دیں خالی تاثر کے لیے، تو اس سے آپ کی جو عبارت ہے وہ ٹھیک طرح سے واضح نہیں ہوگی اور اس کا تاثر بھی خراب ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ جو حوالہ جات آپ کو صحیح آتے ہوں اور ان کا اصل عبارت سے تعلق ہو وہ آپ لکھیں. عبارت کی تشریح 1 صفحے کی ہونی چاہیے. یعنی 2 نمبر کی تشریح ہے تو اس کی طوالت جو ہے وہ 1 صفحے کی ہو. مارکر کا استعمال بہترین انداز سے کیا جائے کیونکہ چیک کرنے والے پر اس کا عمدہ تاثر ہوتا ہے. پھر آیت، حدیث یا قول صفحے کے درمیان میں لکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ تشریح جو اقتباس کی تشریح آپ کے سامنے ہے وہ کس انداز سے لکھی گئی ہے. مولانا الطاف حسین حالی اردو نظم و نثر میں اہم مقام رکھتے ہیں. شامل نصاب سبق میں انہوں نے اپنے استاد اور اردو شاعری کی آبرو مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصیت اور عادات و خصائل سے ہمیں آگاہ کیا اور یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے بزرگ کتنے بامروت اور وزادار تھے. ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ بعض بچے تشریح میں سبق کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں. آپ نے سبق کے خلاصے اور تشریح میں فرق کو ملحوظ رکھنا ہے. اصل عبارت کی ہی تشریح کرنی ہے، پورے سبق کا خلاصہ آپ نے تشریح میں نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اور جو اہم نکات کے ذریعے اس عبارت کی وضاحت کو آپ نے مؤثر بنانا ہے. زیر تشریح عبارت میں مصنف یہ بتاتے ہیں کہ مرزا غالب کو فطرت نے محبت اور خلوص کا وافر خزانہ عطا کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ وفاداری بشرط استواری کے قائل تھے. جو اہم نوعیت کی معلومات ہوں گی ان کو آپ مارکر سے لکھ سکتے ہیں. تعلق کو خوش دلی سے نبھانا اور دوسروں کے جذبات کا احترام ان کی شخصیت کا خاصہ تھا. اب اس سے متعلق آپ شعر لکھ سکتے ہیں. رہتی ہے مجھ کو سارے زمانے سے آشتی، دشمن اگر ساتھ ہیں تو 17,000 دوست. شعر لکھتے ہوئے آپ یہ بات ذہن میں رہے کہ دونوں مصرے برابر ہونے چاہیے اور صرف ایک مصرع نہیں لکھنا. دونوں مصرے جو ہے وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اور شعر ٹھیک طرح سے جو ہے وہ لکھنا ہے آپ نے. مرزا غالب برصغیر کے نابغہ روزگار شاعر تھے. ان کے دوست ان کے شاعرانہ مقام و مرتبے سے آگاہ تھے، اسی لیے وہ اپنا کلام اصلاح کے لیے مرزا کے پاس بھجواتے. مرزا کی اصلاح کا معیار بہت اعلیٰ تھا. وہ یہ کام بلا حیل و حجت کر دیا کرتے تھے، مگر جب بڑھاپے نے آ لیا تو جسمانی طاقتیں دغا دے گئیں. اعضاء میں پہلے جیسا دم خم نہ رہا، مزمحل ہو گئے قوا غالب، عناصر میں وہ اعتدال کہاں. انہوں نے اپنے خط بنا منشی ہر گوپال تفتہ میں اپنی ناتوانی کا ذکر یوں کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس پورے پیراگراف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ مرزا غالب کی جو مروت اور لحاظ ہے اس کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جسمانی کمزوری کے باوجود وہ اپنے دوستوں
کی دلداری کا خیال کس طرح سے رکھا کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی ناتوانی کا ذکر انہوں نے اس طرح سے کیا کہ میں ناتواں بہت ہو گیا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں، یعنی چلنا پھرنا محال ہو گیا ہے، لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں، مسودات دیکھتا ہوں۔ چنانچہ مرزا غالب اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود کسی کی غزل یا قصیدہ بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے۔ انہوں نے ایک دوست کو خط میں لکھا تھا کہ جس حد تک ممکن ہوا میں نے اپنے دوستوں کی فرمائشوں کو پورا کیا۔ اب حالت یہ ہے کہ بینائی کم ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا اور ہاتھوں میں پہلے جیسی طاقت باقی نہیں رہی۔ یہ تھی اقتباس کی تشریح۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ نے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا اور آپ کو بہت اچھی طرح سے لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔